اسلام آنے سے پہلے ایک شخص حاتم طائی عرب میں اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کا بیٹا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے ایک حدیث روایت کی جو کہ ہمیں مسند احمد میں ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے والد کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے والد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے اور وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے اور وہ فلاں فلاں کام کرتے تھے۔ عدی بن حاتم نے اپنے والد کی تمام اچھائیاں بیان کر دیں اور پوچھا، کیا میرے والد کو ان سب کا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے عدی، تمہارے باپ نے جس چیز کی خواہش کی یعنی شہرت، وہ اسے دنیا میں ہی مل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 ستمبر 2022 کوئین الزبتھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہمیں سوشل میڈیا پہ 2 گروپس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو کوئین الزبتھ کے لیے دعائیہ کلمات جیسے کہ RIP ریسٹ ان پیس استعمال کرتا ہے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس حد تک آگے گئے کہ ایک شخص نے کوئین الزبتھ کے لیے عمرہ کرنے کی ٹھان لی۔ سعودی اتھارٹیز نے کچھ دنوں پہلے ہی ایک شخص کو گرفتار کیا جو کوئین الزبتھ کے نام کا عمرہ کر رہا تھا۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کوئین الزبتھ کے نام پر عمرہ کرنے کو تو ٹھیک نہ سمجھیں، پر کوئین الزبتھ کے لیے یا کسی بھی نان مسلمز کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرنے کو ٹھیک سمجھتا ہے، اور یہ ایک حدیث کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور وہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کے سامنے ایک جنازہ گزرا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا وہ انسانی جان نہیں؟ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول یہودی کے جنازہ جب گزرا تو کھڑے ہو گئے۔ پر اس حدیث سے یہ ثابت تو ضرور ہوتا ہے کہ کسی کافر کے جنازے کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، پر یہ ثابت کہیں سے نہیں ہوتا کہ ان کے لیے دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اور نہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں اس یہودی کے لیے دعا مانگی۔ اس حدیث کو آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے گروپ کی جانب جو یہ کہتے ہیں کہ خواہ کوئین الزبتھ ہو یا کوئی بالی ووڈ کا سٹار ہو یا کوئی ہالی ووڈ کا سٹار ہو، ایک مسلمان ایک نان مسلم کے لیے دعائیہ کلمات ادا نہیں کر سکتا جب وہ فوت ہو جائے۔ ایک شخص جو حالت کفر میں جس نے زندگی گزاری اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے دعائیہ کلمات استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ یہ گروہ قرآن کا سہارا لیتے ہوئے سورہ توبہ آیت نمبر 84 اور اے پیغمبر، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی نافرمان ہی مرے، اور سورہ توبہ آیت نمبر 113 کا سہارا لیتے ہیں۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے آیت سنی، اس سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ ایون کے انبیاء کرام کو بھی کافروں کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس حدیث کی جانب جو پہلا گروہ اپنے حق میں بیان کرتا ہے۔ اس حدیث کے کئی طرق ہمیں صحیح بخاری میں ملتے ہیں۔ صحیح بخاری 1307 سے حدیثیں شروع ہوتی ہیں اور 1313 تک جاتی ہیں۔ ان احادیث سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جب بھی کوئی جنازہ گزرے تو کھڑے ہونے کی تعلیم دی، جیسا کہ ہمیں صحیح بخاری حدیث نمبر 308 میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو کھڑا ہی ہو جائے تا آکے جنازہ آگے نکل جائے، یا آگے جانے کی بجائے خود جنازہ رکھ دیا جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری 1310 نمبر حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ چل رہا ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ اسی حدیث کے اور طرق ہمیں سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی ملتے ہیں۔ سنن نسائی میں اسی حدیث کے ٹاپک کے ریلیٹڈ 2 احادیث ایسی بھی ہیں جو قابل غور ہیں، جیسے سنن نسائی 1924 میں اگر ہم دیکھیں، حضرت محمد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ پاس سے گزرا، لوگ اس کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہے، یعنی تم کیوں کھڑے ہوئے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کی ہدایت ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک یہودی عورت کے جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث سنن نسائی میں ملتی ہے 1925، جس میں حضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت حسن ابن علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے نہ ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی کے جنازے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، مگر وہ بیٹھے رہے۔ محدثین نے ان 2 حدیثوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ 2 قسم کے جنازے ہوتے ہیں، ایک وہ جنازہ جو کہ غیر مسلم کا ہے، نان مسلم کا، اور ایک وہ جنازہ جو مسلمان کا ہے۔ مسلمان کے جنازے کے لیے تو کھڑا ہونا ضروری ہے، پر نان مسلم کے جنازے کے لیے جو کہ کافر ہے، جو کہ حالت کفر میں مڑا ہے، اس کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں۔
محدثین ان احادیث کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ عمل منسوخ ہو گیا ہو، پر حضرت ابن عباس کا حضرت حسن کو کھڑے ہونے سے منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے، پر بیٹھے رہنے پر کوئی ممانعت نہیں۔ اس میں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ان کے غم کے وقت تعزیت کرنا، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنا، اور جب کوئی آفت آئے تو ان کو تسلی دینا غلط نہیں، پر جب ان میں سے کوئی حالت کفر میں مرا تو اس کے لیے دعا کرنا صحیح نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ یہ ان کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مسلمانوں کے قتل میں شامل نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔